السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی في القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر قسم کی تعریف، تمجید، تسبیح اور تمجید ہے۔ بے شمار درود اور سلام آمنہ کے لال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ شکر کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں مایوسی اور نا امیدی جیسی دو بیماریاں جنم لے چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی زندگی انتہائی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمارا ذہنی سکون ختم ہو کے رہ گیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی بھی اس کی وجہ تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہم سب مل کر اپنی اس مایوسی اور نا امیدی کی وجہ کو تلاش کریں گے، اور جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، جن کا ہمیں روز مرہ کی زندگی میں خیال بھی نہیں رہتا، تو آج ہم سب مل کر ان غلطیوں پر غور کریں گے، اور اگر ہم ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ذہن سے یہ بے سکونی اور مایوسی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہماری زندگی میں رونق بھی ہوگی اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ذہن سے، اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات کو دور کر دیں، کیونکہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہمارا زبان کا بول کر دیتا ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ یار کیسی گزر رہی ہے، تمہارا کیا حال ہے، تو پھر جواب ہم کیا دیتے ہیں کہ یار نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن کتنا ڈسٹرب ہوا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے انعام اور احسان کیے ہیں، جن کا شمار کرنا یا جن کو اپنی گنتی کے احاطے میں لے کر آنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں چند ایسے بڑے انعام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جن کی ہم صبح سے شام تک ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن انتشار کا شکار رہتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے وہ امت محمد میں پیدا ہونا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد کا فرد بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہاں کے سب باشندے، وہاں کے سب رہنے والے اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور میں بھی الحمدللہ اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ لیکن ہم اس بات کی طرف غور کریں کہ اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کس طرح ہم کرتے ہیں، کہ ہمارا حلیہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ میرا لین دین، میرا بات کرنا، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب کا سب اس بات کا گواہ ہے کہ مجھے اپنے نبی سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اپنی زندگی میں راحت لانے کے لیے دوسرے ممالک کے رہن سہن کی طرف دیکھتا ہوں، یا اپنا بالوں کا اسٹائل بنانے کے لیے کسی اداکار کی طرف،
کسی فلمی اسٹار کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ حسن اور وہ وقتی چیزیں تھوڑے وقت کے لیے تو مجھے سکون دیتی ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری زندگی میں بے سکونی اور مایوسی اور نا امیدی واپس آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری زندگی میں رونق بھر دے، میری نعمتوں میں اضافہ کر دے، تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے بتاتے جائیں، ان کے احکام جو مجھے ملتے جائیں، میں منوعاً ان پر عمل کرتا جاؤں۔ دوسری سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا ہے، کہ ہم ان آنکھوں سے صبح سے شام تک اللہ کی کاریگری کے، اللہ کی تخلیق کے رنگ دیکھتے ہیں مختلف، تو بعض اوقات ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہماری زبان سے بے اختیار سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے کہ یا اللہ تو نے کیا اچھی چیز بنائی ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس نعمت کی ناقدری کس حوالے سے ہم کرتے ہیں، اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ان آنکھوں سے ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہوئی دیکھیں اور ہم اس پر خاموش رہیں، تو یہ اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ یار جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کل میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح ہم اپنے ذہن کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھیں ہوتا ہوا اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو یہ اس نعمت کی شکریہ ادا کرنا ہے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ تیسری سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہماری زبان ہے، جس کے ذریعے ہم کھانے کا ذائقہ چکھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اس نعمت کی ناقدری ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم اس زبان سے صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کی غیبت اور برائی کرتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا اسی زبان سے کہتے ہیں، تو پھر جب شام کو ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دوسرے کے خلاف برے جذبات جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، الحمدللہ الحمدللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، تو ایک تو اس نعمت کی قدر بھی ہو جائے گی، دوسرا ہماری زندگی کی روزمرہ کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ چوتھی سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے کان ہیں، جن کے ذریعے ہم اللہ کے کلام پاک کو سن سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اپنے سینے میں جگہ دے سکتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، جب ہم ان کانوں سے دوسرے کی برائیاں، دوسرے کی غیبتیں، دوسرے کی چغلیاں سنیں گے تو شام کو ہم جب بستر پر آئیں گے تو ہمارے ذہنوں میں دوسرے کے خلاف کینہ، بغض، عداوت، دشمنی پروان چڑھتی چلی جائے گی۔ دوسرے کو نقصان کس طرح دینا ہے ہمارا ذہن ٹوٹلی اس طرف متوجہ رہے گا، تو پھر ہم اپنی زندگی کی طرف کیسے توجہ دے پائیں گے؟ اسی لیے ہم ان کانوں کو اللہ کے کلام پاک کو سننے میں لگائیں، نبی کی باتوں کو سننے میں لگائیں، بزرگوں کے اقوال سننے میں لگائیں، تو انشاءاللہ ہم نوٹ کریں گے کہ ہماری زندگی میں سکون آ رہا ہے۔ پانچویں سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالی نے ہم سب کو عطا کی ہے وہ ہماری صحت کا درست ہونا ہے، کہ اللہ تعالی نے مجھے کامل صحت سے نوازا ہے، میرے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی ڈیمیج پن نہیں ہے، میں سکون سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتا ہوں، میرے گھٹنے کام کرتے ہیں، میرے ٹخنے کام کرتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں چاہوں تو گھنٹوں سجدوں میں پڑا رہ سکتا ہوں۔ لیکن سامعین محترم، اس نعمت کی ناقدری کیسے کرتے ہیں ہم کہ جب ہمیں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں
جو ضعیف العمر ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں، جب ان سے سجدہ نہیں ہوتا تو وہ کیسے تڑپتے ہیں کہ ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے قابل نہیں رہی، اب مجھ سے جھکا نہیں جاتا، مجھ سے رکوع میں نہیں جایا جاتا، مجھ سے ہاتھ نیچے نہیں رکھے جاتے۔ تو پھر ہمیں اپنی اس صحت کی، اس توانا جسم کی قدر ہوگی، اور ہم شوق سے اور جذبے سے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اس صحت کا صحیح ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ میں ان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کی طرح یا کروڑوں لوگوں کی طرح ہسپتال کے بستر پر نہیں لیٹا ہوا صحت کا انتظار نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے کامل صحت سے نوازا ہے۔ تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کریں، ان کی کمزوری کے وقت، ان کی بیماری کے وقت ان کا سہارا بنے، تو یہ اس نعمت کی قدر بھی ہوگی اور اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا۔ تو باقی نعمتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کروں گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔